الصلاة خير من النوم. بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت پیاری ہوتی ہیں. وہ کسی پر بوجھ بھی نہیں ہوتی بلکہ بھائیوں کے سر کا تاج، ان کا غرور اور ان کی عزت و مان ہوتی ہیں. انہیں بھائیوں کی طرف سے ہمیشہ پیار و محبت، یقین اور بھروسہ ملنا چاہیے تاکہ زندگی کے ہر موڑ پر وہ خود کو محفوظ و مامون سمجھے. مزید یہ کہ جابر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصبت، تم نے بالکل ٹھیک کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو ٹھیک اور درست کہہ دیں بھلا وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بھائی اپنی بہن پر کوئی احسان کر دیتا ہے تو پوری زندگی یہ بات بہنوں کو جتائی جاتی ہے. غیروں میں اپنوں میں ان کی شکایتیں کی جاتی ہیں. اپنی زہریلی اور کٹیلی باتوں سے ان کے دلوں پر خنجر چلائے جاتے ہیں. اور حق بات کا تو یہ ہے کہ بہت سارے بھائی اپنے ہی بہنوں کا حق دبائے جاتے ہیں اور الٹا بہنوں کو ہی سننا پڑتا ہے. خیر، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر مرتبہ بھائی ہی غلط ہو، بعض دفعہ بہنیں بھی غلط ہوتی ہیں، لیکن بھائی کو بھائی بن کر رہنا چاہیے. ہمیشہ اور ہر حال میں بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ان پر مہربان ہو جانا چاہیے. ایک مرتبہ مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ ایک شخص ایک بھائی کے سامنے اسی کی بہن کو گالیاں دے رہا تھا اور وہ بے غیرت بھائی خاموش بیٹھا سن رہا تھا. جب وہ شخص چلا گیا تو میں نے کہا، وہ تمہارے سامنے تمہارے ہی بہن کو گالیاں دے رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے صرف سن ہی رہے تھے. تو اس نے بڑا ہی حیران کرنے والا جواب دیا. اس نے کہا، ارے کیا بتاؤں، میری وہ بہن چور ہے. اس نے میری اتنی اور اتنی رقم مار لی اور دینے کا نام نہیں لے رہی. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بہن نے تمہارے پیسے لے لیے ہیں، یہ تمہارا اور تمہاری بہن کا معاملہ ہے، لیکن اس شخص کو اس معاملے سے کیا مطلب؟ کیا چند پیسوں اور چند سکوں کے لیے تم نے اپنی بہن کے بارے میں کسی کو بھی کچھ کہنے دو گے؟ تمہیں تو اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے تھی. تمہاری غیرت و اہمیت کہاں چلی گئی کہ وہ شخص تمہارے سامنے تمہارے ہی بہن کے لیے بیہودہ اور فحش کلمات استعمال کر رہا ہے اور تم چپ مار کر بیٹھے ہو. لیکن وہ خاموش ہی رہا، کچھ بولا نہیں. اللہ اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بھائی نہ بنے جہاں اپنا فائدہ نظر آئے تو سب ٹھیک، اور جہاں اپنا معمولی یا غیر معمولی نقصان نظر آئے تو وہاں بہنوں کے لیے دلوں میں نفرت و کدورت بٹھا لے اور ان پر لعن طعن کرے. جگہ جگہ ان کی شکایات کی جائیں اور ان سے گلے شکوے کیے جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری شادی سے پہلے کی بات ہے، کھانا بنانے میں مجھ سے ذرا کچھ تاخیر ہو گئی تھی اور اس وقت کھانا تیار کرنے میں اتنی سہولیات بھی میسر نہیں تھی جتنی سہولیات آج میسر ہیں. کھانا مٹی کے چولہے پر رکھا ہوا تیار ہو رہا تھا. میرے بھائی صاحب تشریف لائے. انہوں نے مجھ سے غصے بھرے لہجے میں استفسار کیا، کھانا ابھی تک کیوں نہیں بنا؟ میں نے کہا، بس بھائی تیار ہونے والا ہے، کچھ دیر میں تیار ہو جائے گا، آپ تھوڑا رک جائیں. بس اتنا کہنا تھا. انہوں نے اپنی پوری قوت سے چولہے پر پیر دے مارا. کھانے کی ہانڈی دور جا گری اور چولہا بھی ٹوٹ گیا. پھر وہ خاتون اداس و غمگین ہو گئی. خیر، ایسے ہوتے ہیں کچھ بھائی جو بہنوں کے جذبات و احساسات کو کچل ڈالتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.